بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات یہ مکی سورت ہے اور اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی، پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبتناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا ہٹ جانا ہوگا، پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں آ موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے طوا کے مقام کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی اور کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کے تمام کروں یعنی ستاروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنا دیا، اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی، اور اسی نے زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا، اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالی، اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنے ہر کوشش اور عمل کو یاد کرے گا، اور دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر اس شخص نے سرکشی کی ہوگی، پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض ہے؟ اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔
آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے۔ گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔